السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ سلسلے کی ہماری یہ تفسیر کی ایک اور کڑی۔ ناظرین، ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے، آپ کے سامنے تفسیر کا سلسلہ لے کر آتے ہیں جو شارٹ اور مختصر ہوتی ہے، اور ہم روزمرہ کی لینگویج میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس میں اسی انداز بیان میں ہم یہ تفسیر رکھتے ہیں اللہ کی کلام کی۔ اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 تک 102 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم آیت نمبر 103 سے سورہ یوسف کی تکمیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کا تذکرہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا، اس کی تکمیل جو ہے، وہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ کیسے مکمل ہوئی کہ جو بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کا سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بات حضرت یعقوب کو بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑا ہو کر کے میرے بعد نبی ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم اور اسحاق کی نسل سے نبوت کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جاری رہے گا۔ تو اس کے بعد بھائیوں کا، دوسرے جو بھائی تھے ان کے سوتیلے بھائی وغیرہ، تو ان کے ساتھ بدسلوکی، پھر ان کو کنویں میں ڈالنا، اور اسی طرح وہ غلام بن کر کے مصر جا پہنچنا اور مصر کے اندر غلام کی حیثیت سے بکنا، پھر عزیز مصر کے گھر میں پلنا، جوان ہونا، پھر عورتوں کا ان پر الزام لگانا، پھر جیل جانا، جیل میں قید میں رہنا، پھر اس کے بعد بادشاہ کو خواب آنا، وہ خواب کی تعبیر ہونا، اس طرح بادشاہ کے مقرب حضرت یوسف علیہ السلام بننا، پھر اس کے بعد ان کے بھائی مطلب غلے کی غرض سے مصر آنا، اور اس کے بعد ان کو غلے میں پیسے ڈال کر واپس بھیجنا، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو لے کر آنا کہنا بنیامین کو۔ اس کے بعد بنیامین کے جو غلہ تھا اس میں اپنے جو سونے چاندی کا جو ہے گلاس ڈالنا تدبیر کے تحت، اس کے بعد ان کے بھائی کو اپنے پاس وہ حکمت کے ساتھ رکھنا، پھر بھائی جو ہے واپس جا کر باپ سے کہنا، باپ کا پھر جو ہے ڈھونڈنے کا کہنا، پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس وہ صدقے کی غرض سے بھائی آنا، پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا آپا کھونا اور سب کو معاف کرنا پورے بھائیوں کو، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں بلانا اور سارا پریوار ایک جگہ ہونا، جو 66 کے قریب ان کا خاندان تھا، وہ بنی اسرائیل کا، مطلب حضرت یعقوب کا، جس کے بعد اس سے بنی اسرائیل بنی، یہ جواب تھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی والدہ کو اپنے پاس بٹھانا، پھر وہ سارے لوگ 11 بھائی اور یہ سب سجدے تعظیمی کرنا، اور اس طرح خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل ہونا۔ اور جو سوال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا تھا، مشرکوں نے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے گئی، تو یہ سارا قصہ جو ہے سورۃ یوسف کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنا اور یہودیوں کا جواب دینا، یہ تمام باتیں ہم نے مکمل کی تھیں، اور یہ غیب کی باتیں تھیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے پاس پہنچا رہے ہیں۔ جس وقت وہ بھائی لوگ آپس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ غیب کی بات ہے جو پہنچائی گئی ہے تمہارے ذریعے سے دنیا کو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا غیب کی خبریں بتانا، اور جو باتیں اللہ بتانے کا حکم دیا اور جو باتیں بتلائیں وہی بتانا، اور اس کے علاوہ نبیوں کو دوسرا عالم الغیب کہنا، یہ ساری باتوں کا رد جو ہے پچھلے ہم نے درس میں بیان کیا ہے۔ آج آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی بچی ہوئی آیتیں جو ہیں وہ مکمل ہم کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بنو اسرائیل مصر کیسے پہنچی۔ جب انتہائی تفصیل سے مطلوبہ سوال کا جواب دے دیا گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا نبی تسلیم کر لیتے، مگر وہ لوگ انتظار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی دلیل ملے تو وہ حق تسلیم کر لیں، بلکہ وہ تو جھٹلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور اعتراضات اٹھانے کے لیے بنیادیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر یہ نہ مانیں تو کیا حرج ہے، کئی دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی سے ایمان نصیب فرما دے، اور پھر آپ کون سا ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں جو ان کے انکار سے رک جائے گا۔ یعنی جو سوال پوچھا گیا تھا وہ سوال کا تفصیل سے جواب مل جانے کے بعد بھی یہودی اب باتیں پوری بیان ہوئیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ایماندار ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، مگر افسوس یہ ناہنجار یہودی قوم ان پر ایمان لانے کے بجائے اس میں نقطے ڈھونڈنے لگی، اس میں سوالات ڈھونڈنے لگی، اس میں بنیادیں ڈھونڈ لگی جھٹلانے کی۔ تو اللہ کہتا ہے آپ کتنا ہی چاہیں، اللہ کے رسول چاہتے تھے نا کہ یہ واقعہ جب بیان ہو جائے، معلوم ہو جائے تو یہ لوگ ایمان لائیں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لانے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان سے اس تبلیغ، اس دین کے تبلیغ کی کوئی اجر تو نہیں مانگتے، کوئی بدلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ لوگ نصیحت کو کیوں نہیں پکڑتے؟ شاید دوسرے لوگ نصیحت پکڑ لیں، آپ کا کام ہے بیان کرتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا وَكَأَيِّن مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کائنات کی ایک ایک چیز میں غور کرنے والوں کے لیے آیات ہے، یعنی کہ کائنات کی جو تمام چیزیں ہیں اس میں ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اور ہر بات میں ایک راز ہے اور اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صرف ایک قرآن ہی تو نہیں، زمین، آسمان، شجر، حجر، سمندر، انسان، کس چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں؟ سوال پوچھا گیا۔ یہ چلتے پھرتے دیکھتے تو ہیں تو اللہ کی نشانیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، ایسی کون سی چیز ہے جس میں اللہ کی نشانیاں نہیں ملتی؟ یہ سوال کوئی دیکھے تو صحیح۔ عام مشرکین اللہ کے خالق سماوات الارض ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ جن کا عقیدہ ان کے تلبیہ سے واضح ہوتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ جو ہے ان کا جو تلبیہ تھا وہ تلبیہ کیا تھا، اس سے ان کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے۔ کیا لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ بت پرست تھے، اللہ کو کہاں جانتے تھے، بھائی اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے تھے، عبداللہ جیسا نام رکھتے تھے۔ اللہ کے بندے کو ہی تو عبداللہ کہتے ہیں نا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا، اسلام سے پہلے ہی تھے نا یہ۔ تو میرے بھائی اللہ پر ایمان تھا ان کو، آخرت کے انکاری تھے، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ کہتے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بنتے تھے اور تب وہ طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، وہ حج کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، وہ قربانیاں کرتے تھے، وہ نیک کام بھی کرتے تھے۔ حج کوئی پہلی بار محمد رسول اللہ نے نہیں کیا، اس سے پہلے بھی کیا گیا۔ آپ کے جو قریش مکہ تھے اور اطراف و اکناف کے عرب جو ہے آ کر کے سال میں ایک مرتبہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے۔ اور وہ تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم جب جو ہے حج کو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ پڑھتے ہیں، لا شریک لک، یہ پڑھتے ہیں نا۔ مگر یہ لوگ مشرکین مکہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکو وما ملک۔ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں سوائے اس کے جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے۔ کیا کہا؟ الا شریکا ہوا لکا
تملکو وما ملک، یعنی اللہ جسے چاہے شریک کرے. اللہ کہتا ہے میں لا شریک ہوں، اور یہ خود مانتے ہیں لا شریک، مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں جسے تو چاہے اپنا شریک بنا سکتا ہے. یہ عقیدے کے ذریعے سے وہ لات کو شریک، منات کو شریک، عزا کو شریک، حبل کو شریک، یہ لوگ ان بتوں کو، ان کے علاوہ اور بھی بتوں کو اور بھی ہستیوں کو. یہ بت کون تھے؟ یہ سابق میں ان کی نظر میں نیک بندے تھے جو مر چکے تھے، ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے. آج بھی ہمارے پاس بہت سارے شریک بنے بیٹھے ہیں، کوئی بچہ دینے والا، کوئی بچی دینے والا، کوئی دولت دینے والا، کوئی صحت دینے والا، اس کے چکر سے نہ تو بیماری جانے کی، وہاں کا پتا کھائے تو وہ ہونے کا، وہاں ناڑا بنے تو یہ ہونے کا. یہ عقیدہ آج بھی ہے نا، یہ بین اسی عقیدے کی تحت ہے جو عقیدہ مشرکین مکہ رکھتے تھے. انہوں نے اللہ کو لا شریک کہا، مگر اپنے جو اپنے بت تھے، اپنی ہستیاں تھیں، ان کو شریک کرتے تھے اور کہتے تھے لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے نا، الا هو لک تملک وما ملک، کہ جس کو تو چاہے اختیار دے اپنا شریک بنائے وہ تیرا ہے. یہ عقیدہ رکھتے تھے. وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. کون؟ وہ جس کو شریک بنا رہے وہ اختیار نہیں رکھتا، وہ اختیار تو تیرا ہے، تو ہی اپنے جو ہے نا ساتھ شریک کرتا جس کو تو چاہے. یہی کہتے ہیں نا، سوائے اس کے جسے تو نے اختیار دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو اختیار نہیں دیا، بیٹا دینے والا میں، بیٹی دینے والا میں، بھانج رکھنے والا میں، اولاد دینے والا میں، سب کچھ کرنے والا میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا. اللہ کہتا ہے لا شریک، میرا کوئی شریک نہیں. مگر جب کے مشرک اور آج کے مشرک یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں. نام تبدیل ہے، نام بدل گیا ہے، نام جو ہے بدل چکا ہے، نام میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ یغوث کو پکارتے تھے، یہ غوث کو پکارتے ہیں. پکارتے ہیں نہیں پکارتے؟ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا لا، ان بتوں کو، ان چیزیں، ان ہستیوں کو مت پکارنا، ان کی عبادت مت کرنا. کون؟ 5 نام تھے. وہ کون سے نام تھے؟ ود، ایک کا نام ود، ایک کا نام سوا، ایک کا نام یعود، ایک کا نام یغوث، ایک کا نام نصر. یہ قرآن مجید میں ہے، یہ نام ہے. جو اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سابق میں وہ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے. جب تک یہ زندہ تھے اللہ کی پرستش کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. یہ جب مر گئے تو ان کی خبروں پہ لوگ بیٹھنا چالو کرے، شیطان نے بھلا دیا، پھر یہ لوگ ان کے مجسمے بنا کر کے ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرنے لگے. آج وہی ہو رہا ہے، آج بیان وہی ہو رہا ہے. اس شرک میں آج بھی بے شمار مسلمان مبتلا ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ بولو. آج اس شرک میں بے شمار مسلمان لوگ مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا سوال ہے، ضرور جواب دیں. مکے کے مشرکین اگرچہ یہ کام کریں تو وہ مشرک ٹھہرے، وہ کافر ٹھہرے. وہی کام آج کا مسلمان کرے تو وہ مسلمان کیسے رہا؟ بتاؤ، جواب دو. آگے اللہ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون. کہا جا رہا ہے اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے مگر شرک بھی کرتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثر جو یہ شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ دیکھو پڑھیے کیا کہا جا رہا ہے، ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے مگر پھر بھی شرک کرتی ہے. اب یہ سوال نہیں کرنا کہ مکے کے مشرک جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بالکل رکھتے تھے اللہ پر ایمان، جیسے آج بھی رکھتے ہیں نا لوگ. پھر اپنی حاجتیں کہاں پوری کرتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کوسے کھبے کے پاس جاتے ہیں، کوسے مرشد کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر کے ڈھوتے پھرتے ہیں. بھائی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کر بیان کر رہا ہے کہ سمجھو، سدھرو، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. یہی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ کے جہنم میں جلو گے. تو توبہ کرو ان گناہوں سے،
ان شرکیات سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے توبہ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ہونے کا یقین اپنے دل میں لاؤ۔ کوئی ہستی کچھ نہیں کر سکتی، کوئی مردہ کوئی زندہ کو کچھ کر سکتا ہے؟ اگرچہ کچھ کرتا کوئی مردہ تو وہ مردے کو نہلانے والا دوسرا نہیں، خود نہا لے کے جاتا۔ جب زندہ ہوتا ہے انسان، کیا کبھی جو ہے غسل خانے میں دوسرے انسان کو لے جا کر کے ایک دوسرے مرد کو نہلاتا ہے؟ کوئی نہیں نہلاتا، کوئی چھونے نہیں دیتا، اپنی باڈی کو چھونے دیتا ہے؟ کوئی نہیں چھونے دیتا۔ میرے بھائی، وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، اس کی مکھی دوسرے لوگ اڑاتے ہیں، اور مرنے کے ساتھ ہی جو ہے اس میں جو ہے تعفن آنا شروع بھی ہو جاتا ہے۔ انسان اگرچہ ایک دن زیادہ رکھ دیے میت کو تو اس میں سے سڑن اور بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ ایسا کیسا عقیدہ ہے لوگوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نہیں سنا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں تمہارے لیے نہیں ہیں مسلمانوں؟ ڈرو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو ان بدعقیدیوں سے۔ کوئی مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جہاں جہاں یہ آیتیں اس طرح کی انا ولی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ والی آیات پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں نا تمہارے کو، یہ آیتیں مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے ہے زیادہ۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو۔ یہ زندوں کے بارے میں ہے، یاد رکھنا۔ آج تمہیں الٹی سیدھی تفسیریں کر کر کے لوگ گمراہ کر کے مردہ پرستی پر لگا دیا ہے۔ توبہ کرو ان سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے افآمنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے، کیا یہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے یا یکدم گھڑی قیامت آ جائے اور ان کو کچھ خبر نہ ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بولو، یہ لوگ اللہ سے نڈر ہو گئے، اللہ کے عذاب سے نڈر ہو گئے، ڈرتے نہیں اللہ کے عذاب سے؟ جس طرح پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا، کیا عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ اور کب ایمان لاؤ گے؟ اور کب چھوڑو گے یہ شرک و خرافات و بدعات؟ ڈرو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کیا یہ کہتے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی، اس کے انتظار میں ہے؟ جیسے یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اس طرح کا سوال کہ قیامت کے ایک دم آج وہ ایسی گھڑی ہوگی قیامت کی کہ وہ اچانک آئے گی۔ لوگ حدیثوں میں آتا ہے ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچہ بھول جائے گا اس کو۔ ہاں، کوئی جانوروں کا پانی ڈالنے کے لیے پانی کے کنویں کے پاس گیا، پانی کھینچ کے پانی ڈال نہیں سکے گا ان کو، جانور پی نہیں سکیں گے پانی۔ کتنا وقت لگتا ہے جانور کو پانی ڈالنے کے لیے، اتنا اچانک قیامت آئے گی۔ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ یاد رکھنا ماں کا کیسا رہتا ہے مزاج کہ دنیا کا سارا غم ہو ایک طرف، مگر جو چھاتی کے لگا ہوا بچہ ہوتا ہے نا وہ الگ، کتنا بھی غم ہو روئے گی مگر اس کو دور نہیں کرے گی، اس کو دودھ پلانا نہیں چھوڑے گی۔ مگر اس وقت مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، قیامت کی وہ ہولناکی میں ماں کو بچہ بھول جائے گا، اپنی فکر ہوگی۔ اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اتنی عرب میں اس زمانے میں اتنی قیمتی سمجھی جاتی تھی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، مطلب ایک بہت بڑا جو ہے چیز سمجھی جاتی تھی، سونے کا کچھ ایسا سمجھو۔ آج سونے چاندی کو سمجھ رہے ہیں نا، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو لوگ بھول جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے قیامت سے ڈرانے کے لیے، اور تم نڈر ہو گئے ہو اس سے۔ اے مسلمانوں، توبہ کرو شرک سے۔ قل هذه سبیلہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ پر پوری روشنی میں ایک دیکھ رہا ہوں، اور میری پیروکار بھی اللہ پاک ہے، اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بلوا رہا ہے، اے اللہ کے رسول بتا دو ان کو کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے اور میرے پیروکاروں کا راستہ بھی بالکل سیدھا ہے۔ ہاں، اور جو یہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات، اللہ جسے چاہے اپنی ذات میں شریک کرے، یہاں پر جو یہ لوگ کا عقیدہ تھا مکے کے مشرکین کا، اور آج بھی لوگ جو ہے اس طرح کے عقیدے پال کر کے بیٹا وہ بھی دیتا ہے بیٹی وہ بھی دیتا ہے، کہتے ہیں نا مردوں کے بارے میں، وہاں جاؤ بیٹا ہوتا وہاں جاؤ بیٹی ہوتی۔ تو یہ عقیدہ بین وہی مشرکوں والا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے رسول سے اللہ کہلوا رہا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرا راستہ بالکل سیدھا، یہ مشرکوں کا راستہ میں بالکل ان سے بیزار ہوں، ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے عقیدوں سے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ نہ کسی دباؤ، کسی لالچ اور نہ کسی تقلید کی وجہ سے یہ رستہ اختیار کیا ہے، بلکہ علی وجہ بصیرت پورے عقل و شعور کے ساتھ اس رستے کو بہتر سمجھتے ہوئے ضمیر کے اطمینان سے اس پہ کامزن ہوں۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بالکل دیکھ لیے نا دنیا والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی کا دباؤ نہیں ہے رسول اللہ پر، مارے توڑے ظلم کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دیا کام تکلیف پہنچنے کے بعد؟ واقعات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پاس کعبۃ اللہ کے سامنے نماز قائم کریں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابی معیط نام کا ایک بدبخت مشرک جو ہے اونٹ کی وجڑی، ساری وجڑی لا کر کے رسول اللہ کی سجدے کی حالت میں ان پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی وجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اونٹ کیا 5, 10, 20 کلو کا نہیں رہتا، 100 کلو کا رہتا۔ ان کا پیٹا لا کے ان کے سر پہ ڈال دیا، سر اٹھانا مشکل ہے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کے جو ہے ہٹائے وہ لوگوں کو جو ہے مدد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں، یہ جو گلا ہوتا ہے نا، یہ اس میں ڈال کے کپڑا رسا دو طرف سے کھینچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ابل گئیں۔ ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں آئے، بولے کیوں مارتے ہو؟ اس لیے مارتے ہو کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے، یہ مشرک، یہ جو شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے، مت کرو، اس واسطے مارتے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ ایسا کہنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق کو بھی اتنا مارا کہ وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ ظلم اور یہ ستم سہنے کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ اللہ سے جو ہے فریاد کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے منہ پھیر لیتے ہو۔ چھوٹی مشکلیں آتی ہیں، ایل فیل بکواس منہ سے نکل جاتا ہے، تو توبہ کرو ان چیزوں سے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو میرے بھائی۔ یہ زندگی ایک بار ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، یعنی کہ مرد ہی رسول بھیجے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری رسول بنا کر کے بھیجے گئے نا، تو آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اس میں سے کوئی عورت نہیں تھی، سب مرد ہی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دار آخرت ہی بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے بھیجے سارے مرد ہی تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء صرف مرد ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کوئی عورت نبی بنا کے نہیں بھیجی گئی، عورت کے معاملے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ذمہ داری عورت کو نہیں دی گئی، تو صرف مرد ہی رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ نہ عورتیں، نہ نور اور نہ فرشتے تھے، اور وہ شہروں سے تعلق رکھنے والے تھے نہ کہ دیہاتوں سے، کیونکہ دیہات کے لوگ نسبتاً سخت طبیعت کے ہوتے ہیں اور یہ خاصیت نبوت کے موافق نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبی بھیجا ہے نا، سب شہروں کی طرف ہی بھیجا ہے۔ اس زمانے کے جو شہر تھے نا، وہ اچھے بڑے شہروں میں ہی بھیجا۔ نسبتاً مفسرین کا کہنا ہے کہ گاؤں کے چھٹ لوگوں سے اچھے سمجھداری کچھ زیادہ شہر لوگوں کی رہتی ہے۔ اربنائزیشن میں لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں بنسبت قریوں کے اور پرانے جو ہے گاؤں کے، یہ مفسرین کا کہنا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے حتی اذا استیأس الرسول وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ اللہ کہتا ہے پہلے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے اس آیت کے مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا انبیاء کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی، جب ایک طویل مدت تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی اور نبی جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں
جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت، یعنی کہ لوگوں پر تبلیغ کرے، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، وہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد رسول یہ لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب مایوسی آ گئی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ اس بات کو بخاری نے روایت کی۔ یاد رہے کہ قرآن میں یہ عام قصوں کی طرح وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ ان میں عبرت کا کافی سامان ہوتا ہے۔ الف جسے یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جتنے قصے ہیں وہ عام ٹائم پاس کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر زمانے میں انسان کی عبرت کے لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، یہ کہنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان قصوں میں اہل عقل کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کنویں سے اٹھا کر تخت حکومت پہ بھی بٹھلا سکتا ہے۔ نیکی اور اعلیٰ اخلاق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو قصے ہے، یہ قصے جو ہے ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت جمیلہ، قدرت عالیہ کا جو ہے ثبوت بتا رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں کنویں سے اٹھا کر کے مصر کے سب سے بڑی بادشاہت کے تخت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا ہے۔ اللہ جسے چاہے تخت پر بٹھا سکتا ہے اور جسے چاہے تختے پر لٹا سکتا ہے۔ وقت کے فرعون کو، جو مصر کا بڑا بادشاہ خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں کہتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معمولی پانی کے ذریعے سے مار ڈالا، پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اسے کوئی تیر لگی نہ تلوار لگی، پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو کھودا، وہ سمندر کو چاک کر کے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پار کروایا، اور جب وہی راستے پر فرعون آ پہنچا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے میں پھر پانی کیسے کا ویسا کر دیا۔ اس طرح فرعون کا خاتمہ ہوا۔ یوسف کو چاہے اللہ تو فلسطین کے کسی کنویں سے اٹھا کر کے مصر کے تختے پر بٹھا سکتا ہے، مصر کے تخت و تاج کو پہنا سکتا ہے، اور جسے اللہ چاہے مصر کے تخت و تاج سے اٹھا کر کے آج عجائب خانوں میں ننگی دھڑنگی اس کی جو لاش آج بھی عبرت کے لیے فرعون کی پڑی ہوئی ہے۔ کسی کو یقین نہیں آیا تو اسلام بول جا کر کے اس کی لاش کو آج بھی دیکھ سکتا ہے فرعون کی، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے، اور وہ لاش بچی ہوئی آج تک 3000 4000 سال پرانی لاش آج بھی ویسے ہی ہے اور عبرت کے عالم میں ہے۔ لوگ اسے دیکھنے ٹکٹ لے کر دیکھتے ہیں۔ جاؤ، اگرچہ اللہ پیسہ دیا ہے تو ایسی چیزیں جا کر کے دیکھو، دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی ٹائم پاس کے لیے نہیں بتائے ہیں، ہماری جو ہے نصیحت اور ہماری جو عملیات ہے اس کو درست کرنے کے لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طرح کے واقعات بیان کرتا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 111 تک، 103 سے 111 تک ہمارا آج کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے آج یوسف علیہ السلام کے جو قصے کو اور سورہ یوسف کو بھی ہم نے تکمیل کر لی۔ سورہ یوسف میں 111 آیتیں تھیں، 111 آیتیں مکمل ہو گئی۔ ہم نے بڑے پیارے قصے سنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جہاں شرک سے روکا ہے، تو مسلمانوں خاص کر کے وہ لوگ جو اندھی تقلید کر کے دنیا پرستی میں اپنے جو ہے بڑوں کی تقلید کر کے مردہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، وہ توبہ کریں، اور ان واقعات کو ایک نصیحت سمجھیں، اور اپنے غرور اور اپنے تکبر کو، اور خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی سے مدد کریں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو ضرور اس میں سے ان کو دیں، ان سے نفرت نہ کریں۔ اگرچہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو درگزر کریں، ان کو معاف کریں، اور معاف جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو، اپنے 10 بھائیوں کو جو کنویں میں پھینک کر آئے تھے، ان کو کس طرح معاف کیا، اسی طرح معاف کرنے والا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاف کرتا ہے نا، اللہ اسے بھی معاف کرتا ہے۔ تم کسی کی عیب کو چھپاتے ہو دنیا میں، اللہ تمہارے عیبوں کو قیامت کے روز اور دنیا میں بھی تمہارے عیب کو چھپائے گا۔ تو آج کا درس ہم نے یہیں ختم کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ اگرچہ کوئی سوال ہے درس کے متعلق تو ضرور کامنٹ باکس میں سوال کریں۔ مجھے دیں آج اجازت، اگلے درس تک جب اللہ چاہے گا میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔